شہزادہ غوث الورا الشیخ السید ہاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی. حضرت شیخ ہاشم الگیلانی was born on 14th of December. طيب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم يا أيها المؤمنون والمؤمنات يا أيها المسلمين المسلمات في كل بلاد المسلمين والعالمين في الأرض من المغرب من المشرق من المغرب من الشمال ومن الجنوب. يا أيها الإخوة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات النساء والرجال من كل عربيين ومن أجميين إسلامي أخوة الإسلامية العالمية من الكل عربيين والأجميين، مرحبا بكم أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بالخير. هذه شهر المبارك المقدس بعد ربيع الأول مولود النبي محمد مصطفى رسول الله خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه شهر المقدس الربيع الثاني. الربيع الثاني معروف ومشهور في العالم العرب والأجم في البلاد المسلمين. الشهر العرس المولود حضرت سيدنا عبد القادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه السلام، اسمه معروف غوث الأعظم غوث الثقلين غوث الجن والإنس ابن عبد القادر جيلاني عبد القادر آل أبو الحسنين الكريمين صاحب مقام المحمود آل بنت فاطمة بنت رسول الله صاحب مقام المحمود رحمة الله العالمين، من الأهل بيت المكرمين ومطهرين ومطهرات، من البيت الأمهات المؤمنين والمؤمنات، أهل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا شهر ربيع الثاني جيدا، أكثرهم في البلاد العرب والعجم يؤمنون بالمولود والعيد ميلاد حضرت الأعلى سيد الأولياء الله من العرب والعجم سيد حضرت الشيخان الشيخ عبد القادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه وعلى آله ووالدينهم وآل بيتهم وآلهم مقربين إلى يوم الدين. طيب إن شاء الله تعالى نبدأ كلامنا والتفاسير وترجمة الأحاديث والقصص الأولياء الله رب العالمين
وقصص الأنبياء والمرسلين ومن آيات الله مباركا من القرآن الكريم الفرقان الحميد كتاب الله تعالى المقدسين الكتاب ببركة ورحمة وشفاء على صراطه وعلى سبيله على سبيل الله برحمة الله تعالى على أجمعين. نبدأ كلام في اللغة الأردوية لمن الذين يفهمون أكثرهم المسلمون المؤمنين والمؤمنات من الهندوستان الهنود ومن المملكة الإسلامية جمهورية الباكستان. طيب الكلام الأردو الواضح إن شاء الله تعالى بعد هذه العرس الجديد الميلاد مولود حضرت شيخنا عبد القادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه سيد الأولياء الله سيد الأولياء الله المرشدين الأولياء الله آل أبو العلي الحسنين الكريمين المقدسين صاحب جنة الفردوسين وآل أمهات المؤمنين أمنا أم المسلمين والمسلمات سيداتنا فاطمة بنت خديجة الكبرى بنت محمد رسول الله صاحب مقام المحمود شفيع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان الله تعالى وبحمده سبحان الله العظيم رب ذو العرش العظيم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بعد هذه الكلام والبيان والتفاسير آيات والقصص الأولياء الله المرشدين وعبد القادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه وآله وسلم المعروف اسمه غوث الأعظم غوث الثقلين غوث الجن والإنس غوث الأولياء الله والناس الأجمعين مؤمن مؤمنات حضرت عبد القادر جيلاني آل ابن أبو الحسنين كريمين من أبو الحسن ابن علي ابن أبو طالب بن أبو مطلب بن هاشم والقريش من إسماعيل عليه السلام ومن آل إبراهيم خليل الله رب ذو العرش العظيم ما شاء الله خليل الله رب العالمين. طيب يا إخوان المسلمين بعد هذه إن شاء الله بيان وتفاسير القصة عبد القادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه وآله وسلم في العالمين وبالمسلمين. بعد هذه القصة إن شاء الله تعالى نبدأ القصة الثانية في اللغة العربية في اللسان الواضح العربيا جيدا معروفا من المملكة الحجاز المقدس من عرب والعجم المعروف اللغة اللسان لأفهام والتفهيم والتفقيرات والتفاسير وترجمة القرآن الآية القرآن الكريم والفرقان الحميد إن شاء الله تعالى بالتوفيق الله رب ذو العرش العظيم بنعمة الله نعم الله وشفاء الله ورحمة الله تعالى عليكم وعلينا على والديننا على والدينكم المؤمن المؤمنات في كل بلاد المسلمين بالكل أمن والعافية بكل عام وأنتم بالخير بالشفاء برحمة إن شاء الله تعالى. هذا كل قصص الأولياء الله وقصص الأنبياء الله وقصص أولياء الله سيد الأولياء الله المرشدين الكاملين ناجين فائزين مفلحين عباد الرحمن الذين يعيشون في الأرض لخدمة دين الله لسبيل الله لسبيل رسول الله على دين الحق ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وربنا جعلنا من المكرمين مفكرين ومفلحين ناجين فائزين عاملين الصالحين في العالم في الأرض في كل مكان بتوفيق من الله رب ذو العرش العظيم آمين يا رب العالمين. وبعد البيان العربية إن شاء الله تعالى نبدأ ونسوي يعني نبدأ لكم في اللغة الإنجليزية العالمية العالم من كل بلاد في لأفهام تفهيم للإنجليزيين لكل الإخوة الإنسانية للأفهام والتفهيم والتفقيرات لخدمات الإنسانية على الحق وعلى سبيل الله لسبيل دين الله لخدمة الدين الإسلامية العالمية لكل البلاد وفي المسلمين إن شاء الله تعالى.
وبعد هذه القصة بعد أن نبدو كل برنامجنا وقناعاتنا وأنباءنا وأنباء الأخبار العالمية الإسلامية عالمية للإنسانية لخدمة الإنسانية لدين خدمة دين الله رب العرش العظيم لخدمة أهل بيت المقربين لخدمة آبان الأنبياء والمرسلين ولدينه وكتبه والتشريحات والتفسير وشريعته إن شاء الله تعالى في الأردوية في الإنجليزية في العربية في الفارسية وفي كل اللسان إن شاء الله تعالى نودي بتوفيق رب ذو العرش العظيم البرنامج والبيان تفسير والشريعة العالمية الإسلامية إن شاء الله تعالى بعد كل هذه السنة وشهور 12 شهور الإسلامية العالمية معروف جدا بالسنة القناة السنة 1443 جديدة إن شاء الله تعالى وكذا برضو في السنة القناة الإيسوية يعني 2021 إن شاء الله تعالى بعد هذه السنة وبعد كل سنة وبعد قبل سنة بكل عندنا كل برنامج جديد قناة الجديد والقديم والبحث والبعوث العلم والعلوم القديمة والجديدة لتشريحات وشريعات لأفهام التفهيم لتفكيرات للمقاصد ونظريات للأخلاق والأصول الدينية كما كان حقه من القرآن ومن الأنبياء والمرسلين ومن أولياء الله الصالحين مفلح الناجين من كل البلاد العرب والعجم هذه من كل قرون ومن كل قرون أنباء والخبرون وأخبار والقصص الأنبياء المرسلين والشاهدين له معنا معكم إن شاء الله تعالى في كل بلاد برنامجنا معروفا جدا the universal all voices speeches VIP all kind education chief advisor take television amazing incredible all kind education talking studio represent for you for the worldwide all histories and new histories and old histories generation all kind of education generation which are searching researching getting want to get education all kind of education information knowledges inshallah ta'ala we represent you for you all knowledges in the all every year every month in the 12th month of the Islamic greatest Islamic Hijriya wa badal hadi Isawiya Jesus Christ century of the 2001 to 21 that is year and a happy new year and always kullu am wa antum bil khair with God blessing with the God gracious merciful for us for you from the all peace and justice brotherhood love and brotherhood in the worldwide to make a good friendship to know about them and about us about our program and knowledges about the greatest true and truth talk and incredible amazing talk and research reporting represent you for you in the worldwide inshallah ta'ala truly honestly by gracious merciful compliment and the love God holy God thankful thank you very much now I am talking in Urdu language international Urdu language inshallah ta'ala some subject and greatest holy history of the greatest great friend of the God this his name Abdul Qadir Jilani Ghaus Azam the called famous name famously Maruf Al-Ghaus Azam Abdul Qadir Jilani rahmatullah ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in and history and some topics and some description and basic stories of the Abdul Qadir Jilani from the greatest historical places and the historical country of Islam belong from Iraq al-Baghdad Sharif marhaba bikum daiman wa abadan al-ikhwan al-Baghdad wal-Iraq salamullah ta'ala alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala barakat
اہلا وسہلا بکم کل عام وانتم بالخیر مساء الخیر صباح الخیر باللیل و نہار کل سلامہ بالعافیہ و شفا من اللہ رب ذو العرش العظیم غوث العظم غوث الثقلین وصلی اللہ تعالی علی انبیاء والمرسلین اہل بیتہ مقربین و اصحابہ مقربین وعلی مہدیین والمتقین اولیاء اللہ صالحین وروح اللہ الامین علماء مشاہدین المقربین محترمین السلام اللہ تعالیٰ علیکم وعلی والدینکم اخوان المؤمن مومنات السلام علیکم مرحبا بکم انتم بالخیر کل عام انتم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، یہ ماہ ربیع الاول کا جو مہینہ اسلام کے اندر اس کو نسبت سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیش بہا اسلامک تواریخ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام سے قصص الاولیاء اللہ اور قصص الانبیاء والاولیاء اللہ کی کتابوں میں اسٹوریز اور کہانیاں بھری پڑی ہیں۔ کجا کہ ہم لوگوں نے کبھی قصص الانبیاء کو غور و فکر سے تفکیر کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھا، اسی طرح ہزاروں اولیاء اللہ کے واقعات مشاہدات دنیا جہاں کے مورخین نے مصنفین نے عالم اسلام و دنیا جہاں کے تمام مفکرین معظمین بزرگ اولیاء اللہ نے اولیاء اللہ کی تعریف کے لیے اولیاء اللہ ہی کی تعریف کی، اور وہ خود بھی اولیاء اللہ رہے اور دنیا جہاں میں اولیاء اللہ کی اس طرح خدمات انجام دیتے رہے، طریقہ محمد مصطفیٰ، طریقہ اصحاب رسول اہل بیت مقربین کے طریقہ سنت اعتبار کے اوپر چلتے ہوئے دین اسلام کو قائم کرتے ہوئے وہ ان ایمان پر قائم دائم رہے، اور اپنی کتابوں میں رہتی دنیا تک یوم الدین تک بڑی بڑی اونچی بہت ہی معروف فیمس قسم کی حقایات اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کی صفات معجزات کرشمات جو ان سے دنیا میں اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ دین اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے سرزد ہوئے پیش ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں ہم پر فضل و کرم ہے کہ وہ اس وقت کے لوگوں نے دنیا والوں نے یہ چیزیں دیکھیں، غور کی اور تواریخ کے اندر اس کو ضم کر دیا، یعنی معروف اور اس کو مشہور کر پوری دنیا کے لوگوں کو، عالم اسلام ہو غیر عالم اسلام ہو، سب لوگ تواریخ کی ہسٹریز کی جو بکس ہیں اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کجا کہ اس کی طرف دھیان نہ کریں، عمل نہ کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک شعوری اور لاشعوری عمل ہے۔ شعوری اور لاشعوری عمل بہت بڑا یعنی کہ تعلق ہے اسلام اور قرآن اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شعور اور لاشعوری کے علم کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ درجات اور وہ جو علم کی منزلیں ہیں، وہ درجات جن پر چڑھ کر وہ منزلوں کو پار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان منزلوں کو پار کرنے کے بعد پھر اپنے انعام و اکرام اور اپنے روزی رزق اور جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمانا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمانا آسمانوں پر بیٹھے، اس کا مقدر یعنی کہ گولڈن برائٹ فیوچر آف دی ورلڈ وائڈ ان دا یونیورسل، یعنی کہ پوری دنیا جہاں کے اندر اس کا مستقبل، اس کی ذات، شخصیت، اس کے اعمال و کردار، اس کی سیرت و کردار کو اللہ تعالیٰ عرشوں کے اوپر لکھ دیتا ہے سنہری الفاظ کے اندر، جو قائم دائم رہیں گے اس کو بڑے مقام ملتے ہیں۔ ان کو بولتے ہیں گریٹ ہولی فرینڈ آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ، اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین مقدس بندے اولیاء اللہ۔ تو آج ہم نے جن اولیاء اللہ میں سے لاکھوں ہزاروں اولیاء اللہ میں سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو معروف شخصیت ہیں، جن کو غوث العظم، غوث ثقلین اور غوث المومن والمومنات، غوث العرب والعجم، پیران پیر اور پیران مرشدین، رہبر کاملہ، مرشد کامل کے پیر، مرشدوں کے بھی پیر، اولیاء اللہ کے سردار اولیاء اللہ، ان کو مانا گیا اور بلایا گیا، پکارا گیا، ان کی حمد و ثنا تعریفیں دنیا جہاں کے لاکھوں کروڑوں مصنفین اور شاہدین، مشاہدین، مورخین اور کاتبین نے اس کو اسٹوریاں بنائی اور دنیا کے آگے پیش کی۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اپنی ذاتی زندگی کے اندر کافی تصنیفات اور مؤلفین کتابیں مؤلف کی، تصنیف کی، جن کے اندر سب سے زیادہ جو
آفاقی سطح پر منظر عام پر پوری دنیا میں آئی، وہ اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، الغنیۃ الطالبین۔ دوسری کتاب کا نام ہے الحقائق المحجوبات الحقائق۔ اس قسم کی کتابیں دنیا میں بہت مشہور و معروف ہوئیں، جو حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی نے خود اپنی ذاتی زندگی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بڑے پیار محبت اور خلوص کے ساتھ وہ کتابیں جو ہزاروں صفحات کے اوپر مشتمل ہیں، وہ لکھی رہتی دنیا تک قائم دائم رہیں گی۔ اور لوگوں نے، دنیا نے حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی زندگی میں ان کے عمل و کردار، اعلیٰ عمل و کردار سے سچی نیک نیتیں اور سچے کردار جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے، منسلک تھے، انبیاء کی سیرت و کردار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو قرآن پاک الفرقان الحکیم کی تعلیمات اور شرع اور شریعت اور دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے اندر ثابت قدم رہ کر مسلمان بن کر، سچے مسلمان اور مومن بن کر اللہ تعالیٰ کی تابعداری اطاعت میں جو زندگی گزاری، وہ زندگی کے اندر کئی واقعات اعجاز القرآن و اعجاز الدین الاسلام و اعجاز الحقائق اولیاء اللہ و کرشمات والمعجزات دین اسلام اور حقائق اولیاء اللہ کے حساب سے ان کی زندگی میں ان سے سرزد ہوئے، ظاہر ہوئے، وہ رونقیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا کو بخشیں، جس کی وجہ سے جن کو غوث الاعظم اور غوث الثقلین اور غوث عبدالقادر جیلانی، جو حضرت علی مرتضیٰ ابن ابو طالب علی اسماعیل والی ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابو طالب کے فرزند اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محبوب خدا بندہ اللہ تعالیٰ کے داماد اور آپ کے رشتے میں بھائی، کزن، اور جنت اور جنت الفردوس کہ تمام جوانوں مردوں کے جو سردار اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے چنے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والد محترم حضرت علی ابو الحسنین کریمین، یعنی کہ آپ کے بڑے فرزند حسن سے آپ کی نسبت، آپ کی 7ویں 8ویں پشت جو ہے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حسن سے بن علی بن آل ہاشم القریش و بن اسماعیل و بن ابراہیم خلیل اللہ سے جا ملتی ہے، اور یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ جب آپ کھولیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ شیر خدا لا سیف الا لا فتح الا علی، لا سیف لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، المردان خدا والقوت پروردگار خداوند قدوس، حضرت علی مولا علی مشکل کشا، امیر المومنین والمومنات العالمین، حجت اللہ وسیع اللہ قریب، والولی اللہ کامل، ولی الاولیاء اللہ کامل، مرشد الکامل، ہادی کامل، مہدی الکامل، مولانا امامنا علی ابن طالب آل اسماعیل والی ابراہیم خلیل اللہ، جو داماد ہیں اپنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس طرح ابو الحسنین کریمین صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہم، آل بنت فاطمہ امہات المومنین، جو دنیا جہاں میں مومنین مومنات کی ماں ہیں، جنت کی ماؤں کی، عورتوں کی، مومن مومنات کی عورتوں کی سردار ہیں، ملکہ ہیں، اور بنت رسول اللہ امام الانبیاء مرسلین کی بیٹی ہیں۔ اس نسبت سے، اس خاندان سے حضرت عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم غوث الثقلین اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ماں اور آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ خود ان کے چشم و چراغ ہیں، اور ماشاءاللہ یہ نسبت ہو، اتنی نورانی، پیاری، مقدس و اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم غوث الثقلین، پیران پیر اور پیران مرشدین، اولیاء اللہ صالحین، مفلحین ناجحین۔ تو آج یہ ربیع الثانی کا مہینہ ان کی عرس مبارک، مولود، میلاد غوث اعظم اور عبدالقادر جیلانی کی نسبت سے یہ مہینہ عرب میں، عراق میں، بغداد میں، پوری مسلمانوں میں، دنیا کے مسلمانوں میں جو حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ القادریہ، الحیدریہ القادریہ سے نسبت رکھتے ہیں، وہ اس کو مناتے ہیں، مانتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور تابعداری کرتے ہیں اہل بیت کی، اہل رسول کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ ہمارا عقیدہ انشاءاللہ یہی ہے، اور الحمدللہ اسی عقیدے پر ہم قائم دائم ہیں بے توفیق اللہ، بے رحمت اللہ تعالی دائماً و ابداً، بفضل اللہ نصر من اللہ والفتح قریب والمبین، بے رحمت اللہ تعالی دائماً و ابداً، کل عام وانتم بالخیر بالعافیہ بالشفا والکرم۔ طیب، تو اب یہ دوستوں واقعہ تھا جو تھوڑا سا تعارف تھا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آپ کی زندگی میں کافی ایسے واقعات پیدا ہوئے جن میں سے کچھ واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے واقعات جس کی سمجھ بوجھ رکھنا، عقل لینا، تمیز لینا، اور اولیاء اللہ کی تعظیم و تعریف کرنا، اور ادب کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی تکریم کرنا، یہ ہم پر فرض عین ہے، نمازوں، حج، زکوٰۃ، روزوں کی طرح یہ ہم امت پورے مسلمان پر فرض ہے کہ اس چیز کی تعظیم تکریم کریں اور مانیں اور اس کو عمل کریں۔ اگر نہیں بھی مانتے تو اس کی تعظیم اور تکریم نہ چھوڑیں۔ تعظیم اور تکریم بھی بہت بڑی عبادت اور خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی پاک کے لیے، اہل بیت کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، یہ ہونا ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، اور وگرنہ آپ کی نمازیں، قرآن پڑھا، حج، روزے، نمازیں، دنیا جہاں کی باتیں غرق ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرمایا، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم۔ کیا فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب العالمین، اے جنوں انس، تمام انسانوں، مردوں، عورتوں، مردوں، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ولیوں کا، اپنے دوستوں کا، بندوں کا ولی ہے، اور وہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ ان کا ولی ہے۔ ان کے معاملات میں نہ جھگڑو، نہ فساد کرو، نہ فتنہ پھیلاؤ، نہ چنگیزی کرو، نہ جہالت اور نہ شرک اور نہ کسی قسم کی یعنی کہ بدنیتی اور منافقت اور فساد پیدا کرو، کہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے ان کے معاملات کو، ان کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رب العالمین بہتر جانتا ہے تم سب سے، پوری دنیا کائنات سے، ان کے حالات کو، زندگی کو، ان کے معاملات کو، ان کے علم کو، ان کے عمل کو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر عمل کو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو کیا فرمایا، خبردار ہو جاؤ ان کے معاملات میں، بالکل نہ جھگڑو، نہ فساد کرو، نہ بات کرو کسی قسم کی، کوئی سمجھ بوجھ، عقل تمیز ہے تمہارے اندر، ادب احترام ہے اللہ رسول قرآن کے لیے، تعلیمات کے لیے، تو بات کرو علم حاصل کرنے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، تابعدار بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا استوار کرنے کے لیے۔ معلومات کر سکتے ہو علماء سے، جو بڑے بڑے جید علماء ہیں دنیا جہاں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اللہ کے مرشدین ہیں بڑے بڑے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم دین، ایک عالم دین کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی نقطہ بڑی وضاحت سے قرآن پاک میں ایک آیت میں فرمایا، عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم دنیا کے تمام امور، شریعت، نظام، دین، سیاست، ہر جھگڑے میں، کسی جھگڑوں میں بھی پڑ جاؤ، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول اور اللہ کی مقدس کتاب القرآن الکریم الفرقان الحمید کے وساطت وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کرو، اور فرمایا کہ اہل العلماء کے پاس جاؤ۔ اب اہل العلماء کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی القرآن کتاب الفرقان الحمید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتابوں اور احادیث پر اور سبیل اللہ، سبیل صراط المستقیم پر اور قرآن پاک کی تفسیر شرح پر مکمل علم اور علوم اور عبور رکھتے ہیں، اور عالم بعمل اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ نے عالم فرمایا۔ عالم کی صفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اپنی احادیث مبارک مقدسہ کے اندر، کہ ایک عالم دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے تو وہ ساری امت اور قوم کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی دی جیسے ایک بہت بڑی مسجد جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں اگر اللہ کا ولی وہ پہنچ جائے نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود رکن کی سنت فرض کی ادائیگی کے لیے، تو وہ شخص کا عمل، اٹھنا بیٹھنا، نماز، روزہ، تسبیح، ذکر و اذکار،
وہ اس وقت کی تمام مسجد کے جو نمازی ہیں ان سے وزن ہی ہے، یعنی اعلیٰ ہے مقام اس شخص کا، چاہے وہ پچھلی صف میں کھڑا ہے، چاہے درمیان میں کھڑا ہے، چاہے آگے کھڑا ہے، چاہے وہ امامت کرا رہا ہے، اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ علماء جید، مرشدین کامل، بزرگان دین کی پہچان ہے، جن کو ائمۃ المشائخ الاسلام، دین القرآن کریم و سنت محمد رسول اللہ و دین الاسلام کے عالم، فاضل، مفکر اور فقیہ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، مفتی اعظم کہتے ہیں۔ مفتی اعظم بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ہمارے آج کل ہزاروں قسم کے مفتی جو پھرتے ہیں مولویوں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، یہ چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں جو صرف اپنے وقت اوقات کے حساب سے دنیا میں، مساجد میں، مسجدوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں۔ اب ہر مسجد جیسے اسکول، آپ نے لاکھوں اسکول کھول لیے، تو ہر اسکول میں پرائمری ہو، مڈل کا ہو، میٹرک کا ہو، اسکول ہی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جو اساتذہ ہیں ان کو ان کی تعلیم اور ان کے اسناد کے حساب سے اسکولوں میں فائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عام دنیا میں مفتی اور عالم پھر رہے ہیں، مساجد میں، مدرسوں میں، جامعات میں، کسی بھی عالم میں ہوں، یہ عام لوگ ہیں۔ یہ ان علماء کی کیٹیگری میں نہیں آتے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور ولی اللہ کی نسبت دی، اور ان کو نسبت ایسی دی کہ وہ اگر ایک عالم کسی جگہ بھی موجود ہے تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی اوپر اس کی عبادت، ذکر، اذکار، اٹھنا بیٹھنا، فکر اور غم اور خوف اس کا بھاری ہے، یعنی وہ اللہ کا قریب ترین ولی اللہ دوست ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ اسی طرح اس وقت میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دھرتی مادر وطن اسلامی العراق میں وہ جب قدم رکھا انہوں نے، تو بڑا معروف واقعہ ہے، یعنی 80 سال کے بعد عبادت، ریاضت اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جنگلوں میں، مکے میں، مدینے میں، عرب و عجم میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں عبادت کر کے جب واپس آئے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر بہت بزرگ ہو گئی تھی۔ تو آپ پہلی بار عراق میں تشریف لائے، بچپن سے ہی 10-15 سال 12 سال کی عمر میں نکلے تھے، اور جناب علی 85-90 سال کی عمر میں واپس آئے۔ آپ کی حالت اور جسم و طبیعت ینگ تھی، جیسے ینگ جوان ہوتے ہیں، اور طاقتور ترین اور بہت اچھے، خوش الحان، خوش اخلاق اور بزرگ اور جوان نظر آتے تھے کہ جوان تشریف لائیں۔ تو آپ کی والدہ کی عمر 100 سے اوپر، یعنی کہ 150 سال سے اوپر نکل گئی تھی۔ ماں باپ آپ کے نابینا ہو گئے تھے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، تو بہت غربت کی حالت آپ کے ماں باپ نے دیکھی۔ صرف اس نسبت سے، اس نیت سے دل میں تمنا تھی کہ کاش ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے اولاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور حضرت علی اور محمد مصطفیٰ، اہل بیت، اصحاب رسول، دین اسلام کی رستے پر کامیاب ہو جائیں، عالم فاضل بن جائیں، اور دین دنیا عاقبت سب کی سنوار لیں اور اپنی بھی سنوار لیں، اور ماں باپ کی اس خدمت کو قبول فرمائیں اور خوش رکھیں گے۔ اس نسبت سے انہوں نے دین اسلام کی تعلیم کی طرف حضرت غوث اعظم کو لگا دیا تھا۔ ان کے بچپن کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب 12-14 سال کی عمر کے بچے تھے تو جس راستے سے آپ جاتے تھے مدرسے کی طرف، اسکول کی طرف تعلیم حاصل کرنے، وہ گھناؤنا خطرناک قسم کا جنگل تھا، جہاں پر جانگلی، بہت بڑے جانگلی ڈاکو اور جانوروں کے سے زیادہ خطرناک ڈاکو رہتے تھے۔ تو وہ عموماً ہی اس راستے میں جانے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو یہ کیونکہ دینی مدرسہ اور بچوں کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے لوگ، تو وہ ڈاکو بچوں کو نہیں پکڑتے تھے۔ ایک دن غفلت سے ڈاکوؤں کے اس ٹولوں نے اچانک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے قافلے کو لوٹ لیا۔ تو وہ قافلہ سارا ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے آئے اور سردار کو کہا، یا آقا، یا سردار ہمارے، ہم نے اس قافلے کو لوٹا، ان کے پاس کوئی سامان تو نہیں نکلا، جو کچھ ہے وہ یہ ہے۔ تو سردار نے کہا، کیوں نہیں سارا سامان نکلا، سارا ان سے سامان نکالو۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کپڑے کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، جیسے ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں سودا سلف لینے کے لیے، گھر والے، ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیویاں ہمیں تھیلا بنا کے دیتی ہیں کہ اس تھیلے میں سودا سلف لے کر آؤ۔ تو وہ سودے کے اندر آپ کا بستہ تھا، کتابیں تھیں مدرسے کی، اور 40-50 دینار کے 100 دینار آپ نے آپ کی جیب میں قمیص کے اندر بازو کے ساتھ سوئی کے ساتھ ٹانک دیے تھے۔ بیٹے نے پوچھا تھا عبد القادر جیلانی نے، یا اماں جان، امی جی، آپ یہ پیسے میرے جسم میں کپڑوں میں باندھ رہی کیوں؟ انہوں نے کہا، بیٹا ایسا نہ ہو تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، گم ہو جائیں، کوئی چھین نہ سکے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اس پیسوں کو بچا کے رکھنا اور اپنی کتابوں کو بستے کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور پڑھ کر آتے جاتے رہنا اور اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کرنا اور جھوٹ نہ بولنا. ساتھ سبق دیا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا, کچھ بھی آ جائے جھوٹ نہ بولنا. جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں تھا ان کا, اللہ ان کا ساتھی نہیں ہے. اور سچوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ساتھ مددگار اور رحمت کرتا ہے, ان کا ساتھی ہے, مددگار ہے, ولی ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے. تو وہ بیٹے عبد القادر جیلانی نے ماں کی اس نصیحت کو بچپن سے ہی اس تعلیم کو اپنے پاس محفوظ کیا اور اس پر قائم دائم رہے اور دنیا کے بہت بڑے عالم دین مفکر بن گئے. تو وہ بچپن میں جب بستہ ڈاکوؤں نے اٹھا کر سردار کے منہ پر مارا, یہ لو بھائی یہ بچے کا کوئی بستہ ہے, پتہ نہیں کیا اس کے اندر قلم دوات کتابیں ہیں, لے لو اس میں کیا دیکھ لو. تو اس میں کچھ نہ نکلا. پھر اس سردار نے کہا نہیں اس کے کپڑے دیکھو, شاید کپڑوں میں کوئی چیز نہ چھپا رکھی ہو, کیونکہ بچے عموماً جیبوں میں کپڑوں میں چیزیں چھپا لیتے ہیں. تو ڈاکوؤں نے جب حضرت عبد القادر جیلانی کا کرتا شلوار پاجامہ جو سر پر رومال تھا اس کو چیک کیا تو قمیض میں سے 100 دینار نکلے. تو اس نے کہا کہ یہ میرے 100 دینار ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کا, یہ لے لو تم, لیکن یہ بستہ جو ہے میرا کپڑے کا سیا ہوا یہ مت لینا. میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ میری امی نے 100 دینار مجھے دیے تھے خرچے کے لیے, مدرسے کی فیس کے لیے. میں اپنے کھانے پینے کا اپنے آنے جانے کا انتظام کرتا ہوں اور میرے پاس یہ بستہ ہے اور یہ سارے جہاں کا خزانہ میرا ہے. بستے میں بچپن کی تعلیمات کی کتابیں تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو ڈاکوؤں نے سردار کو سارا قصہ سنا دیا. بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے. سردار نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. دیکھا سردار نے بڑے غور سے پیر سے لے کے سر تک آمنے سامنے بٹھا کر کہا بیٹا تم برا نہ ماننا, آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں عبد القادر جیلانی ہوں. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا تو یہ بستہ تم کیوں نہیں دینا چاہتے؟ تو اس نے کہا تمہارے کس کام کا؟ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تمہارے کس کام کا یہ بستہ؟ یہ تو کتابیں ہیں کاغذوں کی اور چمڑوں کی, کچھ کتابیں ہیں, 8-10 کتابیں ہیں. تو میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, اپنا سیکھتا ہوں. اگر یہ نہ ہوئی تو میں پڑھ نہیں سکتا, میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں کتابیں دوبارہ خرید لوں, اور میرے ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں, غریب ماں باپ ہیں. تو یہ پیسے جو ہیں کوئی بات نہیں, پیسہ آنا جانا چیزیں, ماں باپ مجھے پھر دے دیں گے, پھر اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے گا. تم پیسے لے لو, تمہیں تو پیسے سے غرض ہے, کتابوں سے غرض نہیں ہے. جب ڈاکو سردار نے کہا اچھا اس بچے کے پیسے نکال کر دیکھو, جب وہ پیسے سلائی سے انہوں نے ادھیڑے قمیض میں سے, اس پیسوں کو گنا, اس نے کہا کتنے؟ میں نے کہا اتنے پیسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچہ سچا ہے, سچ بول رہا ہے. ڈاکو کے سردار نے کہا اس بچے نے یہ بات سچ کی ہے. اب یہ جو کتابوں کا بستہ جو ہمیں دینا نہیں چاہتا, اس بستے کو دکھاؤ اس میں کیا ہے. جب اس میں دیکھا تو اس میں 12, 14, 15 کتابیں نکلیں جو چمڑوں کے ورقوں پر, کاغذوں کے ورقوں پر, گتوں کے اوپر, یعنی کہ درس عربی کے مضمون تھے, سائنس کے, فلسفی کے, جو بھی مضمون اس وقت کے حساب سے مدرسے والوں نے, علماؤں نے, بزرگان دین نے ترتیب دیے تھے, وہ کتابیں اس بستے میں سے نکلیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ڈاکوؤں کے سردار نے وہ اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے جیسے ایک مجرم کے اور ایک خطا کار کے, گناہ گار کے ہاتھ کانپتے ہیں جب اللہ کے حضور گرتا ہے, ڈرتا ہے. تو کانپنے لگ گئے. اس نے ہاتھوں لگانے کی کوشش کی, کتابوں کو تھوڑا سا دیکھا اور چھوڑ دیا, گھبرا گیا. اس نے کہا اے عبد القادر جیلانی تو سچا ہے بیٹا, تو بہت نیک اور سچ ہے, تو اپنے ماں باپ کا سچا بیٹا ہے, تابع دار بیٹا ہے. تو ایسا کر, یہ میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس نے اپنے پاس سے ہزاروں, اس وقت کے لاکھوں روپے جو لوٹے ہوئے تھے, ایک پنڈلی میں باندھ کر اور ہیرے جواہرات کو ایک پوٹلی میں باندھ کر, جیسے شاپر ہوتا ہے وہ بھاری کے بھرکم تھا. اس نے کہا بیٹا یہ میری طرف سے تم اپنے پاس رکھ لو. کیا کہا؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا یہ میری طرف سے رکھ لو اور اپنے ماں باپ کو دینا, غریب ماں باپ, تمہاری غربت دور ہو جائے گی, ہمیں بھی پیسہ پھر آ جائے گا, کوئی بات نہیں. اور یہ دینار جو تمہارے پاس ہیں یہ بھی تم رکھ لو, کوئی بات نہیں. اور اپنا بستہ کتابیں جو ہیں, جو تمہارا اصلی خزانہ ہے, اس کو سنبھالو, ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. اور میں اپنے باقی مریدین جو ڈاکو تھے, اس کے ساتھی تھے, ان کو حکم دیتا ہوں وہ تمہیں گھوڑے پر بٹھا کر تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے.
اور تمہارے ساتھ جتنے بھی قافلے لوگ ہیں، عورتیں مرد ہیں بچے، سب کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جاؤ بیٹا خوش رہو، ساری عمر زندگی میں خوشحال رہو، آباد رہو۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوٹنیاں نہیں پکڑی اور معافی مانگی ڈاکوں کے سردار سے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں یہ آپ کے پیسے اور چیزیں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ چیزیں نہیں لوں گا، میں صرف اپنے ماں باپ کے پیسے جو ماں باپ نے مجھے انعام و اکرام دیے، جو خرچنے کے لیے دیے، وہ میرے لیے مبارک ہیں، رحمت خدا کا لاکھوں کروڑوں فضل و کرم ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں، تمہارے پیسوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، نہ نبی کا، نہ اہل بیت کا، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ تمہارا، اس لیے تم اپنے پیسے تم اپنے پاس رکھو، تم اپنا کام دھندا جو کرتے ہو وہ تمہیں مبارک ہو، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے مبارک ہو، اللہ رحمت کرے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ تو ڈاکوؤں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی یعنی کہ کب کبھی چھا گئی، اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور سارے ساتھیوں کو کہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، آج کے بعد مجھے کوئی اپنا سردار آقا یا ڈاکوؤں کا سردار نہ مانے، کیونکہ میں اللہ کے راستے میں فقیری اور دینداری دیکھ رہا ہوں، اپنی آخری زندگی، تمام زندگی اللہ کے راستے پر، نیک راستے پر میں بھی قرآن سیکھوں گا، عربی سیکھوں گا، دین دنیا سیکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں فقیروں کی مدد کروں گا اور اپنے حلال روزی کماؤں گا۔ ڈاکہ چوری زنا جو بدکاری ہم کرتے آ رہے ہیں، جو ہم کئی سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے کر رہے ہیں، اس کو آج سے میں اختتام کرتا ہوں۔ تو اپنے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا، خود بھی وہاں سے چلا گیا، ان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھیوں کو، بچوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ پھر بہت عرصہ 80 سال باہر رہے، بغداد میں، عراق میں، سعودیہ میں، عرب میں، مصر میں، یونان میں، کئی جگہ آپ تعلیم حاصل کرنے گے۔ آپ کی تواریخ کے اندر بیشتر معجزات، کرشمات اور واقعات موجود ہیں۔ یہ بچپن کا واقعہ پوری دنیا اسلام عرب و عجم کو معلوم ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے، جو نعتوں کے اندر، قوالیوں میں، منقبت کے اندر، دینی اسلامی کہانیوں میں بہت مشہور و معروف ہے، بلکہ سرکاری طور پر نصاب کے اندر بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بچپن کا واقعہ اسلامیات میں اردو میں محفوظ ہے، تحریر ہے، تمام دنیا کے اسلام کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔ تو ایک میں بات بیچ میں چھوڑ گیا تھا کہ عبد القادر جیلانی جب دنیا میں واپس آئے ماں باپ کے پاس، اپنے گھر مقدس کے اندر، ماں باپ کے گھر کے اندر، تو اس وقت آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی، ماں باپ کی عمر 150 سال تھی، نابینا ہو گئے تھے، بزرگی کے اندر، کمزوری، ناتوانی اور بے کسی اور ضعیفی کے اندر۔ تو اس وقت جب آپ آئے، تشریف لائے، تو ایک چمبا سا ہوا، آپ کو اپنے ماں باپ سے ملاقات ہو گئی، معلوم چل گیا اسی گھر میں بیٹھے تھے، اور ٹوٹی پھوٹی چارپائی، چند چیزوں کا سامان، کپڑے، چادریں، چارپائی اور اپنا کھانے پینے کے سامان کے برتن تھے موجود گھر میں۔ مکان ٹوٹا پھوٹا جیسے چھوڑ کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، ویسے ہی مکان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے وضو کا سامان کیا، روٹی پانی ناشتے کا سامان کیا، ماں باپ کے لیے چائے پانی دودھ لے کر آئے، ناشتہ کیا، رات سو گئے۔ تو جب آپ جاگ رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، غوث اعظم لمبی تسبیح کرتے تھے، آپ ہزاروں دانوں کی تسبیحیں کرتے تھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ تسبیح کرتے کرتے تہجد کا وقت آ گیا، آپ رات کو نہیں سوئے، اس فکر سے کہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت، کسی لمحے بھی کوئی چیز مانگیں یا کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو تو میں اف نہ کروں اور آپ کی فوراً خدمت کروں ماں باپ کی۔ اس نسبت سے رات ساری آپ نے مصلی جا نماز کو بچھا کر نماز پڑھی، تسبیح کی، تہجد کی وقت آ گیا، تہجد پڑھی، تو ماں کی آواز نکلی، بیٹا عبد القادر کیا تو یہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ نابینا تھے ماں باپ۔ تو فوراً ہی حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں جی اماں جی، ماں جی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری جنت۔ حکم فرمایا، کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹا اب کیا یہاں نزدیک پانی پڑا ہوا ہے؟ تو دیکھا پانی ختم ہو گیا تھا، وہ صبح کا جو لائے تھے آپ کھانا پینا، دودھ چائے پانی ناشتہ ڈنر وغیرہ، وہ ختم ہو گیا تھا، پانی بھرنا یاد نہیں رہا۔
اور اس طرح آپ نے کہا ابھی میں لاتا ہوں، اور یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ وہاں نہر فرات، ایک نیل دریا نیل یا نہر فرات مشہور ہے عراق میں، تو بغداد شریف میں جب وہ نہر کی طرف گئے تو آنے جانے میں کوئی 15-20 منٹ لگ گئے، تو حضرت آپ کی والدہ محترمہ مقدسہ محترمہ کو آنکھ لگ گئی دوبارہ۔ آپ بہت بڑا کٹورا کے مٹکا جو بھی بھر کر حضرت عبدالقادر جیلانی گھر تشریف لے کر آئے واپس، تو آپ کھڑے ہو گئے، دیکھا تو ماں سو رہی ہے، آپ نے وہ ہاتھ میں رکھا اور آپ ماں کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے، ماں باپ کا، باپ بھی سو رہے تھے، ماں بھی سو رہی تھی، تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے جاگتے رہے اور ذکر اذکار اور تسبیح شروع کر دی۔ اس طرح کچھ دیر گزری کہ حتیٰ کہ فجر کی اذانیں اور جو نگارے بجتے ہیں وہ اذانیں ہونے لگ گئی، تو فجر کے وقت ویسے بھی ماں باپ اٹھتے تھے کیونکہ وہ پکے حاجی نمازی دیندار اور پرہیزگار لوگ تھے، شخصیات تھے، تو وہ فجر کی نماز کے ٹائم آنکھ کھلی تو ایک دم جب ہاتھ لگا چارپائی کے ساتھ، ہاتھ اٹھا، دیکھا کہ ساتھ کون کھڑا ہے، پوچھا کون کھڑا ہوا ہے، کہا اماں جی آپ کا بیٹا عبدالقادر جیلانی، آپ نے پانی مانگا تھا تو میں یہاں کھڑا ہوا لے کر آیا ہوں، گھر میں موجود نہیں تھا تو نہر کی طرف چلا گیا، بیٹا اتنی دیر لگ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، تم نے مجھے دوبارہ جگایا بھی نہیں، ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اتنی فکر پڑ گئی اور تم جلدی سے لے آئے، پھر لے آتے، صبح لے آتے، تم رات کو آدھی رات کو تہجد کے وقت پانی لینے ماں باپ کے لیے بھاگے دوڑے اور آ کر پھر کھڑے ہو گئے ادب احترام سے۔ تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مبارک تھے، زبان مبارک سے نکلے اقوال تھے کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری جنت، میرے ماں باپ، میرے قبلہ اور میرے کعبہ، کہ آپ کی نیند میں اگر غفلت ہو جاتی تو وہ غفلت مجھے برداشت نہیں تھی، آپ کی آنکھ کھل جاتی، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے، اور میں اس لیے کھڑا رہا کہ آپ اپنی تسلی اور اطمینان کے ساتھ جب اٹھیں گے سو کر تو آپ پانی پی لیں گے اور پھر خوش بھی ہو جائیں گے، تو اس طرح میں آپ کو نہ جگا سکا، اسی غم خوف فکر سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، ماں باپ ناراض نہ ہو، ان کے کسی آرام میں خلل نہ ہو۔ تو ماں نے فوراً ہی آپ کے الفاظات اور بات کو سمجھ لیا اور ایک اچھے کلمے کے ساتھ کلام کیا کہ بیٹا عبدالقادر، آپ اتنے بڑے عالم دین بن گئے ہیں، اتنا علم سیکھ لیا ہے، یعنی کہ یہ الفاظ تھے آپ کی والدہ کے، والدہ اور آپ کے والد کون؟ حضرت ابو الحسنین کریمین، علی مرتضیٰ شیر خدا اور فاطمہ بنت رسول اللہ کی آل میں سے آپ کی والدہ اور والد صاحب، اتنی بصیرت اور علم رکھنے والے اولیاء اللہ کی ماں باپ۔ فرمایا بیٹا تو عبدالقادر اتنا بڑا عالم دین اور فقیر اور اللہ کا ولی بن گیا تو اب بتاؤ اس کے آگے کیا بولوں، کیا آپ کو سمجھاؤں، کتنی لاکھوں کتابیں لکھ دیں گے تو آپ اس جملے کی تعریف نہیں کر سکتے، عبدالقادر جیلانی کے ماں باپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے برگزیدہ اور بزرگ اور رسیدہ اور عالم دین بزرگ تھے، اور جو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ ایسا جوان اور ایسا اللہ کا ولی پیران مرشدین اولیاء اللہ پیدا کیا اس ماں باپ نے، جو عبدالقادر کا بیٹا یعنی کہ عبدالقادر کے نام سے مشہور ہوا، جو غوث اعظم کے نام سے مشہور ہوا، عرب و عجم عراق دنیا جہاں کی جامعات دنیا جہاں کی مدرسوں میں جامعات میں ان کی کتابیں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے قصے سنائے جاتے ہیں، تمام دنیا کی مساجد میں، مدرسوں میں، دینوں میں، محفلوں میں، اس ربیع الاول کے مہینے میں جو عرس مبارک ہے، بڑی 11ویں شریف جسے بولتے ہیں، پوری دنیا جہاں میں بہت مناتے ہیں، خصوصاً عراق میں، انڈیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں اور دینی عرب افریقہ کے اندر بہت مناتی دنیا۔ تو عبدالقادر جیلانی کو وہ کہہ رہی تھی بیٹا عبدالقادر تو اتنا بڑا اللہ کا ولی نیک بندہ اور بزرگ اور عالم بن گیا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، میں تو بہت خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا اتنا عقل مند اور پڑھا لکھا اور عالم دین بن کر ماں باپ کی خدمت کرنے پھر حاضر ہو گیا ہے، جا اللہ تجھ کو ساری دنیا کا بادشاہ بنائے، دنیا کا روزی رزق تیرے قدموں میں ڈال دے، خزانے تیرے قدموں میں ڈال دے، تجھ کو بادشاہ بنا دے اللہ تعالیٰ آج ہی۔ یہ ابھی منہ سے لفظ انہوں نے نکالا تھا کہ آپ نے آپ کو پانی پلایا ماں مبارک کو، باپ کو، اور وضو کروایا، نماز پڑھوائی، نماز پڑھ کے جا نماز سے بھی اٹھنے والے تھے کہ گھر کا دروازہ کھڑا ہو گیا اور بغداد
اور عراق مملکت عراق کا جو بادشاہ تھا، سلطان تھا، وہ آپ کے گھر تشریف لایا ہوا تھا. اس کو باہر اندر سے دنیا جہاں سے رپورٹیں مل گئی تھی بادشاہ کو، حکومت کو پتہ لگ جاتا، ہر چوں چرا چڑیا پھرکتی تو پتہ لگ جاتا ہر چیزوں دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے حکومت اس سے باخبر ہوتی ہے. وہ عمل کرے نہ کرے، سمجھے نہ سمجھے، کسی کو اچھا سمجھے نہ سمجھے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو وہ سلطان العارفین ایک شہنشاہ جو تھا عراق کا بہت بڑا، اس وقت اس کو پتہ لگ گیا علماء سے، عالم دینوں سے، اولیاء اللہ سے، اس کے علم سے، اس اللہ تعالیٰ کے علم سے، حلوم سے. اور وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کرام، اللہ کے ولیوں کو ملتی ہیں اور کسی کو نہیں ملتی. تو وہ شہنشاہ بھی بہت بڑا ولی تھا جو عراق کا شہنشاہ تھا. اس کو حکم ہوا جاؤ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ ولی تمہاری دھرتی پر آئے ہیں، ان سے مل لو، ان کی بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، کھاؤ پیو، ان کی خدمت کرو. تو وہ فوراً پہنچ گیا. دروازہ کھولا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بہت بڑا تاجور، شہنشاہ، سلطان، امیر ترین نوجوان ایک بادشاہ کھڑا ہوا اس کے سامنے، اور اس کے پیچھے ہزاروں فوجی کھڑے ہوئے، ہزاروں اس کے سینکڑوں وزیر کھڑے ہوئے، اور بڑے ادب احترام سے جھک کر انہوں نے عبد القادر جیلانی کا ادب احترام کیا، سلام علی، صبح کا سلام کیا. حضرت عبد القادر جیلانی نے پوچھا کون آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں عراق کی سلطنت کا وارث، مالک، شہنشاہ، سلطان، بادشاہ ہوں میں اس سرزمین کا. مجھے فلاں فلاں ایسے ایسے انہوں نے اپنے قصہ مختصر سنایا کہ اس طرح ان علوم سے، ان علماء سے، ان ولیوں سے، اللہ تعالیٰ کے رستوں سے مجھے پتہ لگا کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے وطن میں، ملک میں تشریف لائی ہیں. تو میرا دل کیا کہ میں دنیا جہاں سارے خزانے آپ کو دے دوں، اپنا تخت و تاج آپ کو دے دوں، آپ میرے تخت و تاج کے اوپر جا کر حکومت کریں، اس مملکت عراق کو سنبھالیں اور لوگوں کی خدمت کریں. آپ جیسے بزرگ ہمیں تلاش ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا. اس طرح ان کو بغداد کی سلطنت مل گئی حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن آپ نے وہ سلطنت و بادشاہ تو اس بادشاہ کو دوبارہ سونپ دی تھی، خوش کر دیا تھا کہ تو سچا بادشاہ ہے، نیک اللہ کا ولی بادشاہ، حاکم ہے، تو دین دنیا مسلمانوں کا اور اس عراق مملکت اسلامی جو ہے اس کا صحیح بادشاہ ہے، مومن ہے، حقدار ہے، اور تو سچا خدمت گزار ہے، سچا حاکم ہے. تیرے جیسے حاکم نہیں ہوتے ہر جگہ. تو عبد القادر جیلانی نے اس کو اس کی کرسی اور سلطنت واپس کی، اور وہاں سے پھر وہ آپ دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے. اس طرح کئی بیشتر واقعات ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہاں جو مقصود اور نظریات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو آپ کو 2-3 واقعے سنائے ہیں یا آپ کے سینکڑوں واقعے اگر میں سنا دوں، اس کے بعد بھی ایک ہی جملہ اور موضوع آپ کے میرے سامنے آتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے، جس کی افہام و تفہیم، تکریم، تعظیم، تعلیم، علم، علوم کی سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے ہم نے کیا سبق سیکھا اور اس پر کیا عمل کیا اور کیا کرنا ہے یا کس کو کرانا، اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، آل اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، اور کیا آیا آپ ویسے ہی سبق سیکھ رہے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، علم کی ایک شاخ نہیں ہے. علم بطور علم کا مطلب بہت سارے علوم کا مجموعہ اس علم کے اندر موجود ہے. جب اس علم کی کتاب کو، مجموعے کو ہم کھولیں گے تو اس سے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر ہزاروں سینکڑوں اسباق ہیں، موضوع ہیں، اور تعلیمات کے اسباق اور موضوع اور ترتیب سے ہر چیز کو سنوارا گیا ہے. پھر ہم وہ جو موضوعات ہیں، جیسے جیسے موضوعات، عنوانات، مضمون، اسباق، سبق کے نام اور حوالے اور درس اور تفہیم کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے، اپنی زندگی اور اس تعلیم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے سیکھنی ہے، اس کی طرف جب ہم جائیں گے تو اس مضمون کے اندر پھر ہزاروں شاخیں نکل آئیں گی. آپ نے پہلے ہزاروں میں سے 100 میں سے 10-20 آپ نے چنے،
10-20 میں سے آپ نے 1-2 چنے، پھر آپ نے 1-2 جو چننے ہیں اس کی طرف جب آپ بڑھیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اس میں سینکڑوں ہزاروں قسمیں علم، علوم، علمان اور کتابوں کی، اس بات کی، موضوعات کی، عنوانات کی نکل آئیں گی. پھر جا کر آپ اس مضمون کو پہنچیں گے، سمجھیں گے، حاصل کریں گے زندگی میں آپ علم علوم کی باتیں، تو آپ عالم بنیں گے.